ممبر پاک کے جلوہ بار حضرات علماء کرام، بالخصوص شہزادہ نظر اعلیٰ حضرت عابد شب زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علم بردار، آئینہ حسن شرج شہر سنت، جمال عشق اعلیٰ حضرت، صوفی کامل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج شاہ محمد ناصر رضا خان صاحب اللہ المعروف چھوٹے حضرت، و احباب اہل سنت، میرے دوست احباب بزرگ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ فقیر حقیر آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کے لیے آیا۔ دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بس چند لمحات کے لیے دل والوں کی باتیں دل سے سننے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کی فلاح، آپ کی صلاح، آپ کی بہبودی، آپ کی ترقی سے آپ کو ہمکنارہ کرے گا یا آپ کی بربادی اور آپ کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ سنیے گا، کیونکہ سنتے تو آپ بہت ہیں، مگر کچھ سنجیدگی سے کچھ باتیں سنیے گا کہ فلاح، بہبودی، کامیابی، کامرانی، عزتیں، حشمتیں، نعمتیں، برکتیں، شجاعتیں، دولتیں کس چیز میں منحصر ہیں، ہم اس کے متلاشی ہیں، کیا راستہ صحیح چنا ہے یا ہم غلط منزل کی طرف چل دیے ہیں۔ بس اسی پہلو سے چند کچھ گفتگو، کچھ باتیں ہوں گی، باقی آپ اچھی طرح سے باخبر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد على مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الموعود المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع والہانہ طور پر جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بار اور بآواز بلند سنا دیجیے، اللہ محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک بار اور سنا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا ملتجا امداد یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخ شہزادہ کل گو بابا امداد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد گدائے تو سلطان دو عالم ہستی ہستدار تمایا شہ جیران مدد اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر للہ خبر میری للہ خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شان خبر. جنگل درندوں کا میں بیار شب قریب. سنیے اعلیٰ عظیم المرتبہ سبحان اللہ. بہت پہلے ہمیں بتا رہا ہے مدد کہاں سے ملتی ہے اور مدد کہاں سے ہوتی ہے اور ہم کہاں سے مدد مانگیں گے تو کامیاب ہوں گے اور کہاں سے مدد مانگیں گے تو ہم کو مدد ملے گی. زمانہ دشمن ہو جائے مگر ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے. اور مت جنگل درندوں کا پیار شب قریب گھیرے ہیں چار سمت سے بدخال خبر. پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تک کے بیٹھے سرحال خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرے آقا. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا. مدد کا وقت ہے سیدی خیر الورا اٹھئے ہوا اعداء کا نرغائے حبیب کبریاء اٹھئے رسول ہاشمی اٹھئے خبر لیجئے غلاموں کی مسلمانان عالم ہیں بلا میں مبتلا اٹھئے. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے شہید کربلا اٹھئے. وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا. اب تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ ہے معین و رہنما. سبحان اللہ سبحان اللہ.
عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا خدا کے واسطے مرشد احمد رضا کیے صلح دل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا رضا کے واسطے یا سیدی شیر رضا کیے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث دعائی یا محیطی دعائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث تو ہمت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت نہ تو عاجز ہے نہ غافل ہے جلا دے دی جلا دے کفر و الحاد کہ تو محی ہے تو قاتل ہے جن کے درود پاک پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک و سلیم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقا نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت دور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں جنگل درندوں کا ہے میں بیار شب قریب جنگل درندوں کا ہے میں بیار شب قریب گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر اے شافع امم شہ زیجاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت نہیں ہے مختصر سے وقت میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت میرے غوث پاک تجھ سے تیرے در کو نسبت تیرے در سے تیرے در کے کتے کو نسبت اور تیرے در کے کتے سے ہم کو نسبت ہے تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں یہ ڈورے کی طاقت تم نے کیا ڈورا سمجھا ہے صرف کیا صرف دھاگا سمجھا ہے کیا صرف ایک تم نے ڈورا اور دھاگا سمجھ کے اس کی طاقت اور قوت کا احساس نہیں کیا فرماتے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جائے ہم اسی لیے کہتے ہیں اگر مارنے سے بچنا ہے اگر مرنے سے بچنا ہے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو قسم ہے رب کعبہ کی سچے غوث اعظم کے غلام بن جاؤ گے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا یہ تمہارا کام ہے دنیا کی تیز ہواؤں سے چلتی آندھیوں سے طوفانوں سے بچا لینا غوث اعظم بغدادی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی فیضان غوث اعظم فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے نہ دنیا میں مارے جاتے نہ ہندوستان میں مارے جاتے نہ قبرستان میں مارے جاتے نہ میدان محشر میں مارے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا تو ڈالو نام ہے غوث پاک کا کھانا کھا رہا ہے وہابی کے ساتھ وہ غلامی نہیں ہے دوغلا ہے زبان سے نام ہے غوث اعظم کا دیوبندی کیا رشتہ داری یہ غلامی نہیں ہے دوغلا پر ہے قسم خدا کی جس دن تم پکے غوث اعظم کے عاشق بن گئے پکے غلام بن گئے بڑے بڑے طوفان آ جائیں گے مگر تاریخ گواہ ہے جب جب مسلمان اپنے اسلامی حمیت کے ساتھ اپنے پیور اسلامی کے ساتھ اپنے مکمل شریعت کی پابندی کے ساتھ آگے بڑھا ہے تو قرآن نے اعلان کیا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ ہزاروں کا مجمع ہے بھیڑ ہے جب میں غفیر ہے لشکر
کری ہے اور بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو بسمار جس نے کیا ہے اس کا نام مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نام سرکار غوث اعظم کا ہے، کام طریقہ غوث اعظم کے خلاف۔ پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کا پٹا ڈال لو، اور اس غلامی کے پٹے کو جس طرح سے غلامی ہوتی ہے اس کو نبھا لو، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بچانے والے غوث اعظم ہیں، بچانے والے ہمارے بزرگان دین ہیں، بچانے والے اولیاء کرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے گا، اس نشانی کے جو سگ ہے۔ ہمارے مجدد نے بہت پہلے تم کو سمجھا دیا ہے، اگر مار سے بچنا ہے تو کسی کے چکر میں مت رہنا، غوث اعظم کی غلامی میں آ جا، یہ کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جو غوث اعظم کی سچی غلامی میں رہے گا، جو ان کا پٹا شوق سے اور دل سے اور صحیح معنوں میں اپنے گلے میں ڈال لے گا، تو دیکھ لینا وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ آندھیاں چلتی رہ جائیں گی، طوفان آتے رہ جائیں گے، غوث پاک کے غلاموں کی غیب سے مدد فرما دی جائے گی، اس لیے کہ غوث اعظم کی طاقت وہ ہے جو فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ۔ غوث اعظم کا وہ شان و مجال ہے اور وہ مقام ہے جو ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، اعلان فرماتے ہیں میرا مقام سبحان اللہ، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب اتصالی وکل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ سب کی گردن پر، نبیوں کی گردن پر، میری سب کی گردن پر میرا قدم ہے، اور میری گردن پر حبیب خدا مصطفیٰ کا قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل ولی له قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ مولا ہم کو سمجھ عطا فرما، مولا ہم کو شریعت پاک مصطفیٰ سے سچی محبت عطا فرما، غوث اعظم بغدادی جیلانی کی سچی غلامی عطا فرمائے، سرکار غوث پاک سے سچا پیار عطا فرمائے۔ آئیے، آپ کو زیادہ دور لے کے نہیں جانا چاہتے، پریشان ہے مسلمان، پریشان ہے ایمان والا، ہائے کیا ہوگا، ہائے اللہ کیا ہوگا، ہائے بپا کیا ہوگا، ہائے اللہ کیا ہوگا۔ ارے بولے اتحاد کر لو، اتحاد کر لو۔ ہم نے کہا نہیں سمجھ پا بھائی، اسی اتحاد کی وجہ سے تو اتنا مصیبت آئی ہے، اگر آگے بھی اتحاد کرو گے تو مصیبت گھٹے گی نہیں، بڑھتی چلی جائے گی۔ ارے مرد جس چیز سے بڑا ہے وہ چیز کو ہٹاؤ گے نہیں تو مرد بڑھتا ہی جائے۔ تو کیا مطلب ہم نے کہا ہو، قرآن سے پوچھو، مولا مسلمان مدد کا طلبگار ہے، مولا مسلمان مدد کا منتظر ہے، تو نے وعدہ فرمایا قرآن پاک میں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، میری طرف کی روح سے مفہوم آیت مقدسہ، میں جبریل امین کے ذریعے مومن کی مدد کرتا ہوں، میں جبریل امین کے ذریعے ایمان والے کی مدد کرتا ہوں، میں جبریل امین کے ذریعے ایمان اور اسلام والے کی مدد کرتا ہوں۔ مولا مدد کی ضرورت ہے، مدد فرما، مولا مدد کی ضرورت ہے، مدد فرما۔ تو رب نے فرمایا صرف اتنا سا ٹکڑا پڑھ لیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اس سے پہلے پڑھا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ کہنے سے پہلے کچھ شرط رکھی ہے، قسم خدا کی رب نے اعلان کر دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے مگر شرط یہ ہے پکے مومن تو رہو۔ قسم ہے رب کعبہ کی، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ رب نے کہہ دیا تم اگر سچے مومن ہو تو پھر تم ہی اعلیٰ رہو گے، سچے مومن تم مت جاؤ، اعلیٰ کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ کیا اپنی تاریخ بھول گئے؟ کیا اپنی تعداد بھول گئے؟ کون سی صدی اور کون سے زمانے میں تم اکثریت میں تھے؟ دکھاؤ، تاریخ اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جب ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک کے کسی اور حصے میں، بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر ایمان والے نے حکومت کری ہے، وہ اکثریت کی بنیاد پہ نہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں، وہ اپنے بازو کی حوصلے کی بنیاد پر نہیں، وہ تلوار کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ تاریخ بتا رہی ہے وہ مسلمان جب جب کامیاب ہوا ہے، تعداد میں
کر کے نہیں, اسلحے پہ بھروسہ کر کے نہیں, بلکہ مسلمان نے جب مصطفیٰ کے قدم ناز پہ بھروسہ کیا ہے, کامیابیاں مسلمان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج علمان حفیظ آج ذرا سی بات آ گئی تو ہم اپنے ایمان کا سودا کرے دے رہے ہیں. ایک الہاد کی ریلی چل رہی ہے, ریلی نہیں ریلا چل رہا ہے, ریلا نہیں میلہ چل رہا ہے, ایک الہاد کا میلہ چل رہا ہے. سب کو ملاؤ, سب کو ملاؤ, ایمان کو جانے دو, ایمان. آئیے رب سے پوچھتے ہیں, مجھ سے نہیں. ہو سکتا ہے لوگ میری باتوں کے مخالف ہوں, کچھ لوگ پاگل کہیں, ہم کو پاگل کہا ہی جاتا ہے, ہم بھی سننے کے عادی ہو گئے اور پکار کے کہتے ہیں اے عشق دے رہے سکتے, یہ بھی دے رہا سکتا ہے. سبحان اللہ. محبت کریں گے تو پاگل تو کہلا ہی جائیں گے, بے شک. عشق کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پاگل تو کہلا ہی جائیں گے. لیکن آگے یہ بھی پڑھتے ہیں جلنے سے چھٹے سستے, نہ دنیا میں جلیں گے, نہ قبر میں جلیں گے, نہ حشر میں جلیں گے. آئیے سنجیدگی کے ساتھ, تقریر نہیں, کچھ باتیں سنیے. مولا پریشان ہے مسلمان, مدد کی ضرورت ہے, مدد فرما. تو نے وعدہ فرمایا وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ, تو اپنی جانب کی روح سے مفہوم آیت مقدسہ جبریل امین کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. مولا مدد کر. رب فرماتا ہاں, سن رہا نا, ادھر سنیے. رب فرماتا ہاں میں نے وعدہ کیا مدد کرنے کا, پریشان ہو گئے مدد کروں گا, یہ مصیبت پڑے گی مدد کروں گا, مگر میں نے وعدہ جہاں کیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, ذرا اس سے پہلے پڑھو. تو رب کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں, بارگاہ خدا و رسول کے دشمن ہیں, وہ وہابی ہو, وہ دیوبندی ہو, وہ اہل حدیث ہو, وہ غیر مقلد ہو, وہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والا ہو, کشے باشد. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. یہ کوئی بھی ہو, ان میں سے کوئی تمہارا باپ ہو, ان میں سے کوئی تمہارا بھائی ہو, ان میں سے کوئی تمہارا پٹیدار ہو, ان میں سے کوئی تمہارا رشتہ دار ہو, تو تم ان سے دور ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بولیے الگ ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. مولا دور ہو جائیں گے بچائے گا کون؟ مولا الگ ہو جائیں گے مجمع نہیں بچے گا, جنب غفیر نہیں بچے گا, بڑا مجمع اور بڑے بڑے جنب غفیر سے ہم اکیلے تنہا چند لوگ رہ جائیں گے. مولا ہم کو بچائے گا کون؟ ہر طرف سے آندھی ہے, طوفان ہے, مصیبتیں ہیں, آفتیں ہیں, تباہیاں ہیں, بربادیاں ہیں, مولا ہم کو بچائے گا کون؟ رب فرماتا تم دور ہو جاؤ. اس کے بعد پڑھو آگے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, تمہارے دل میں ایمان لکھ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی خوشخبری تو یہ ہے تمہارے دل میں ایمان نقش کر دیا جائے گا. کب نقش کیا جائے گا؟ بھابھی کے ساتھ کھانا کھانے پہ, دیوبندی کے ساتھ چائے پینے پہ نہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا پٹھیدار ہو یا رشتہ دار ہو, ہے اگر گستاخ خدا اور رسول دور ہو جاؤ تو تمہارے دل میں ایمان لکھ دیا جائے گا. پتہ چل گیا مومن کی سچی پہچان قرآن یہی بتا رہا ہے کہ جو سچا مومن ہوگا وہ گستاخ رسول کے ساتھ کھائے گا پیے گا نہیں, اور اسی کے دل میں رب ایمان نقش سبحان اللہ. حضرت فرمایا تجھ سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ سبحان اللہ. مولا ایمان لکھ دے گا, ٹھیک ہے, مولا ایمان نقش فرما دے گا, ٹھیک ہے. مولا ہم کو مدد کی ضرورت ہے, مدد کون کرے گا؟ رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. سبحان اللہ. اب میں ایسے لوگوں کی مدد جبریل امین کے ذریعے کرواؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن رہے نا بھائی, اے بھیا دائیں ہاتھ مارو. سبحان. ہاں سن رہے نا آپ لوگ. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اب میں ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے کرواؤں گا. کون ہے جبریل امین؟ سپہ سالار ہیں. جبریل امین کون ہے؟ سردار الملائکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات بتاؤ مجھے, جبریل امین مدد کرنے آ گئے, سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے, کوئی ہم کو مار پائے گا؟ نہیں. بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے, آج کے دور میں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا دماغ کہتا ہے ہم تعداد میں ہوں گے تو کامیاب ہے, ہمارا دماغ کہتا ہے ہم لشکر میں ہوں گے تو کامیاب ہے, ہمارا دماغ کہتا ہے ہم بھیڑ بھاڑ سے ہوں گے تو کامیاب ہے. لیکن کان کھول کر سن لو, ہماری شریعت کہتی ہے تم شریعت پڑھو تو کامیاب ہو, مصطفیٰ کے طریقے پہ ہو تو کامیاب ہو, قانون حبیب خدا پڑھو تو کامیاب
कामयाब हो। मजमा, लश्कर, भीड़-भाड़ हमारा कानून नहीं देखता। जो मुस्तफा के कदम नाज़ पे भरोसा करता है, कामयाबियां उसी के कदमों पे आती हैं, ज़ुल्फ़ुली उसी को मिलती है, नुसरतें उसी को मिलती हैं, फतहें उसी को मिलती है। सफरियाब वही हुआ करता है जो मुस्तफा के कदम पे भरोसा करके मैदान में आके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा। ज़ईफ़ा थी, बुढ़िया थी, सबने वाकया सुना, खाली वाकया समझा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था। यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। समझ गए ना? बुढ़िया थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। आगे बताऊं या समझ गए? क्योंकि वक्त कम है। बुढ़िया थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, कश्ती बन रही थी। उस वक्त भी एक तूफान आने वाला था, उस वक्त भी एक तूफान आने वाला था। बुढ़िया ने कहा हुजूर क्या बना रहे हैं? कश्ती बना रहा हूं। क्यों? तूफान आने वाला है। अच्छा क्या होगा? जो इस कश्ती में रहेगा वो बचेगा, जो इस कश्ती में रहेगा। पता चल गया बचना है तो नबियों वलियों का साथ ले लो, कसम खुदा की बच्चा। अच्छा जो कश्ती में रहेगा हुजूर वो बचेगा, और जो कश्ती में नहीं रहेगा वो फरमाया गरकाब हो जाएगा, डूब जाएगा। हुजूर ऐसा कश्ती बन जाए और जब तूफान आने वाला हो मुझे भी ले चलिएगा, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तुम भी चलना। याद रखिएगा वाइयदहुम बिरूहिम मिन। इसका एक जलवा दिखाने जा रहा हूं, इसकी एक झलक दिखाने जा रहा हूं कि वाइयदहुम बिरूहिम मिन है क्या, तुम समझे ही नहीं। मियां कसम खुदा की, वाइयदहुम बिरूहिम मिन के जलवे देखना है तो मैदाने बदर चले जाना। आवाज मुश्रिकों की नजर आएगी, काफिरों की, कि हमारे सर कट रहे थे और काटने वाला नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान मारे जा रहे थे और मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो मदद कौन सी थी? आखिर वो ताकत कौन सी थी? आखिर वो मजमा कौन सा था? आखिर वो भीड़-भाड़ कौन सी थी? आखिर वो असलाह कौन सा था कि मुसलमान के बाद बद्र में वो असलाह था कि मार तो मुशरिक रहे थे, मुअम्मर तो काफिर रहे थे, मगर मारने वाला नजर नहीं आता था। वजह यही थी, वो पक्के सच्चे मुसलमान थे, वो पक्के सच्चे कामिल मुसलमान थे जो खजूर की टहनियां लेकर और कुफार और उनके मुकाबले में तलवार से मुकाबला करने चले थे। खजूर की टहनियां तलवार के मुकाबले में नहीं लाई जाती हैं, मगर वो तलवार पे भरोसा कब करके चले थे, वो खजूर पे भरोसा कब करके चले थे। वो तो भरोसा करे थे, हबीब खुदा के कदम नाज़ पे भरोसा था, सरकार की जात पे भरोसा था, अल्लाह के हबीब पे भरोसा था, और उनका यकीन था मुस्तफा दुआ करेंगे, तलवार हो ना हो हम जीत जाएंगे, भीड़ हो ना हो हम कामयाब हो जाएंगे। खुदा ऐलान करता है वांतुमुल्लाज़ौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, रे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये वाइयदहुम बिरूहिम मिन का जलवा दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि अजाब कहां से आता है, क्योंकि आपको ये दोनों बातें बताना जरूरी है। हमको अजाब से बचना है और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना है। 1000 बार मिला तशबीह मिला तमसील। इधर भी कैसी है ना? हाँ, और इधर क्या है भैया? हाँ, कुल्ला डिपू। इधर क्या है? BKC, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स है ना। एक मिसाल मैं आपको दूं, आपको जाना है बांद्रा इधर, और रास्ता नाप रहे हो इधर का, पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। पता चला हमको जिस मंजिल की तरफ जाना है उस मंजिल पे जाने से पहले उसके रास्ते के बारे में इल्म जरूरी है। नहीं इल्म होगा तो जरूर लड़खड़ा जाएंगे, बहक जाएंगे, और बहक गए तो मंजिल नहीं मिलेगी, कहीं और पहुंच जाएंगे। बस याद रखो। ज़ईफ़ा आई, उसके बाद का हुजूर हमको भी ले लीजिएगा। ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको लिया, ज़ईफ़ा ही रह गए, वो बुढ़िया रह गई, उसको लेना रह गया। मैंने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जहन से महफ क्यों किया गया, हटाया क्यों गया, उनके जहन से हटाया क्यों गया कि वो बुढ़िया को बुलाते और उस कश्ती में बिठाते। रब की रहमतों ने जवाब दे दिया, ताकि जमाने वालों को बता दूं, कश्ती में भी बचाया था मैंने अपने हबीब के वसीले से, और तूफान आएगा चला जाएगा, वो बुढ़िया मुझसे मेरे हबीब से सच्ची मोहब्बत करने वाली है, सब तबाह हो जाएगा मगर बुढ़िया के घर का कोई तिनका भी टूट लेना पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। बुढ़िया रह गई, तूफान आ गया, कश्ती जल्दी तैरने लगी, दुनिया के अंदर तैरती है, यहाँ गई वहां गई, पता नहीं कहाँ गई, जूदी पहाड़ पे जाकर टिक गई। लोग उतर गए, दुआ मांगी, मौला तूफान से निजात अता फरमा, उतरे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद आया ज़ईफ़ा रह गई,
وہ ضعیفہ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ رہ گئی، چلو دیکھ کے تو آئے اس کی حالت کیا ہے۔ اپنے حال ٹھیک کرنا ہے تو اپنے حال بدل لو، اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنی چال بدل لو۔ یاد رکھنا، جب تم عاشق مصطفیٰ سچے معنوں میں صحیح معنوں میں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب نے وعدہ فرمایا ہے مدد تمہیں بغیر دعا کے ملنا شروع ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہابی کے ساتھ لقمہ کھا کے جو ملتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، دیوبندی کے ساتھ ہاتھ ملا کے جو مدد آنے والی تھی وہ بھی روک دی جائے گی۔ سن لیجیے بالکل صاحب، کلیئر گئے، چلیں اس ضعیفہ کو چل کے دیکھیں آخر حالات کیا ہے۔ ضعیفہ سے وعدہ کیا تھا وہ رہ گئی ہے، جب گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ اس کا تنکا بھی نہیں ٹوٹا ہے، پورا گھر صحیح سلامت ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی پہنچے تو ضعیفہ نے کیا کہا، بولی حضرت طوفان آنے والا ہے، کیا چلے؟ ہائے 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 ہائے، تو حضرت نوح فرمانے لگے چلے نہیں، طوفان آیا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری محبت کہنے لگی نوح اللہ کے نبی ہے اور ہمارے تمہارے آقا امام الانبیاء ہے، امام الرسل ہے۔ نوح علیہ السلام سے ایک ضعیفہ سچے معنوں میں محبت کر لے تو طوفان سے رب بچا لیا کرتا ہے۔ تم اگر اپنے حبیب سے سچی محبت کر لو گے تو اسی ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو طوفان آتے رہیں گے، آندھی آتی رہیں گی، مگر تمہیں کوئی سفید ہستی سے مٹا نہ سکے گا، تمہیں کوئی بجھا نہ سکے گا۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا چراغ ہے جس کے لیے خدا نے فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، فَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اپنا ہی نور مکمل فرمائے گا اگرچہ کافر جل بھن کر مر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ اسلام ایک ایسا چراغ ہے جس کے لیے رب نے فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تو اپنا ہی نور مکمل فرمائے گا اگرچہ جلنے والے جل بھن کر مر جائیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان تو بنے، ہم کامل مسلمان تو بنے، ہم پکے عاشق رسول تو بنے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کیا اس ضعیفہ نے بھیڑ بھاڑ اکٹھا کری تھی جو بچی؟ بولیے، طوفان سے کیسے بچی؟ کیا اس نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا تھا، سب کو حق اور باطل کو ایک کر لیا، گو اور گوبر اور حلوہ سب ملا دیا تھا؟ نہیں، وہ گھر میں تنہا تھی، اس کو بھروسہ تھا رب پر اور رب کے پیارے حبیب پیارے نبی حضرت نوح پر۔ مولا بچا لیا۔ رب نے فرمایا میں دکھانا چاہتا تھا، دیکھو میں قادر مطلق ہوں، کشتی میں بھی بچاؤں گا، طوفان آنے کے باوجود کشتی کے باہر بھی بچاؤں گا۔ رب قادر مطلق ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم کو موت آنی ہے اور ہمارا ایمان ہے موت روڈ پہ لکھی ہوگی تو روڈ پہ مریں گے، موت کار کے ایکسیڈنٹ میں ہوگی تو ایکسیڈنٹ میں مریں گے، موت ٹرین میں لکھی ہوگی ٹرین میں مریں گے، موت بس میں لکھی ہوگی بس میں مریں گے، موت ہاسپٹل کے بیڈ پہ لکھی ہوگی ہاسپٹل میں مریں گے، موت آئی سی یو میں لکھی ہوگی آئی سی یو میں مریں گے، موت ہارٹ اٹیک سے لکھی ہوگی ہارٹ اٹیک سے مریں گے، موت برین ہیمریج سے لکھی ہوگی برین ہیمریج سے مریں گے، موت کینسر سے لکھی ہوگی کینسر سے مریں گے۔ مگر یاد رکھنا موت کینسر سے آ جائے وہ تو صبر کر لینا، مگر ایمان مت جانے دینا۔ کینسر ہوگا تو صرف موت آئے گی اور وہابی جو بندے کے ساتھ کھانے لگو گے، یہ ایسا کینسر ہے کہ موت تو آنا ہی ہے، ساتھ میں ایمان بھی چلا جائے گا، اس کے رسالت بھی چلا جائے گا، اور موت تو آنا ہی ہے مگر عاشق جب جائے گا، دیوانہ جب جائے گا، نبی کے عشق میں، ولی کی محبت میں، غریب نواز کی چادر کے پیار میں، وارث پاک کے مزار کی آڑ میں، سید سالار کے سائے میں، وارث دیوا کی آڑ میں، جب عشق والا چلے گا، جب محبت والا چلے گا تو پکار پکار کے پیغام دے گا، اعلان کرے گا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہے، پکار پکار کے کہے گا، اعلان کر کے کہے گا، پیغام دیتا ہوں جائے گا، سبحان اللہ۔ ارے آج ان سے پہلی ملاقات ہے، وہی میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، نکیرین آتے ہو مرکز میں آؤ، وہی آقا ہوں گے وہی بات ہوگی، اور پیغام دے گا میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مدد اللہ۔ ملے گی، مدد ملے گی، مگر کب؟ جب آپ مدد کے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو مدد دی جائے گی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی. ہم مدد کو تلاش کر رہے ہیں, رب نے بتا دیا مدد آئی. مولا آج نہیں رہی ہے. رب نے فرمایا چھوڑو تو جو میں نے پہلے شرط رکھی ہے وہ پورا کرو, تو جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا, میں مدد بھیجوں گا, لیکن میں نے جو شرط رکھی ہے وہ پوری کروں. شرط پوری کرنا تمہارا کام ہے, مدد دینا اور مدد کروانا یہ تمہارے رب کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی وہ گڑیا بچ گئی کہ نہیں بچی؟ بولیے. اس نے حق اور باطل کو ملا کے اکٹھا کر کے کوئی بچانے کی اپنے آپ کو تدبیر کری نہیں, اس نے اپنی کھوپڑی لگائی نہیں, وہ بھروسے پہ رہی. حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے, بلا لے جائیں گے. اس کو پکا یقین تھا رب نے بچا لیا. کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے, کوئی مجمع نہیں ہے, کسی کو اکٹھا نہیں کرا. آئیے حضرت یوشع علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے. حضرت یوشع علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, میں تیری بستی سے 60,000 برے اور 40,000 اچھے ہلاک کر دوں گا. کتنے کتنے بولیے؟ کتنے اچھے؟ 40. سوال ہونا چاہیے تھا, ہوا؟ بات سمجھ میں نہیں آنا چاہیے تھی, نہیں آئی. حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا مولا 60,000 برے جو ہلاک ہوں گے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ برے ہیں, کہ 40,000 اچھے کیوں مارے جائیں گے؟ بڑا مجمع ہوتا ہے 40,000 کا, بڑا جنب غفیر ہوتا ہے 40,000 کا. مولا یہ 40,000 اچھے کیوں مارے جائیں گے؟ 60,000 جو برے ہیں ان کو تو ہلاک فرمائے گا ان کے برائی کے سبب, ان کی ہلاکت ہوگی ان کی تباہی کے سبب. مولا یہ 40,000 اچھے کیوں ہلاک ہوں گے؟ اس واقعے کو اعلیٰ سرکار نے اس کو نقل فرمایا ہے فتاوی رضویہ میں. رب نے ارشاد فرمایا آکلوہم وشاربوہم. بس یہی ہے, اسی کو سمجھ لو گے انشاءاللہ قسم خدا کی سارے میدان میں کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر پہ بنے گا, عزتیں تمہارے ہی ہاتھ میں رہیں گی, شوکتیں حشمتیں تمہارے ہی دروازہ ڈھونڈیں گی. فرمایا آکلوہم وشاربوہم. مولا 40,000 اچھے کیوں مارے جائیں گے, 60,000 برے مارے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. رب نے فرمایا اس لیے کہ وہ 40,000 اچھے ان 60,000 بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, اس لیے ان 40,000 اچھوں پر بھی عذاب آئے گا. یہ سبب ہے. سمجھیے, ہمارا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی تدبیر کریں گے تو بچیں گے. نہیں, جو رب نے تدبیر فرما دی قرآن و حدیث کے ذریعے, قسم خدا کی اس پہ عمل کر لیں گے تو زمانے کی آندھیاں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. ہم ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے, ہم ہی میدان میں نکلتے چلے جائیں گے, اور جس طرف رخ کر لیں گے اعلان کر دیا جائے گا بھی ایمان والے چلے آ رہے ہیں, مصطفیٰ کے عاشق آ رہے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لو, تاریخ اسلام دیکھ لو, 1442 سال کی تاریخ کا مطالعہ کر لو. مسلمان 1442 سال میں کبھی بھی اپنے کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوا, اپنے طاقت کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوا, اپنے بھیڑ بھاڑ کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوا. مسلمان جب بھی کامیاب ہوا ہے اللہ اور رسول پہ بھروسہ کرنے کی بنیاد پہ کامیاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. فرمایا 40,000 اچھے بھی مارے جائیں گے, 60,000 برے ہیں ان کے ساتھ میں 40,000 اچھے ہیں. سنو نا بھائی, باتیں سن لو, اگر کڑوی لگیں تو سمجھ لینا الحق مر, حق کڑوا ہوا کرتا ہے, اور اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ جانا حق جھکتا نہیں ہے, جھکا دیا کرتا ہے. دونوں حق کی شان ہے, حق جھکتا نہیں ہے, جھکا دیا کرتا ہے, مگر کڑوا بھی ہوا کرتا ہے. سنیے, مولا 40,000 اچھے کیوں مارے جائیں گے؟ فرمایا آکلوہم وشاربوہم. ان بروں کے ساتھ کھانے پینے میں یہ 60,000 کے ساتھ جو برے تھے 40,000 بھی شریک رہے, لہٰذا وہ 60,000 پہ جب عذاب آیا تو ان 40,000 پر بھی عذاب آ گیا. آپ نے یہ واقعے کو صرف واقعہ سمجھا کیا؟ ادھر دیکھو بھائی صاحب, گاڑی مت دیکھو, ہم دیکھ لیں گے, ادھر دیکھو. آپ نے اس واقعے کو واقعہ سمجھا کیا؟ رب نے اس کو جو بیان فرمایا مصلحت کیا ہے؟ عبرت کے لیے, آپ کو عبرت حاصل ہو, آپ کو پتہ چلے دستور کیا ہے, آپ کو معلوم ہو کہ مصیبت کس بنیاد پہ آتی ہے, آپ کو پتہ چلے عذاب الہی کیوں نازل کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ چلے رب قہر کیوں نازل فرماتا ہے. پوچھا اللہ کے ولی سے کہ حضور رب ہم سے کب ناراض ہوتا ہے, کب راضی ہوتا ہے؟
فرمایا جب تمہارے اوپر کوئی عادل ہو حکمراں سمجھ جانا رب تم سے راضی ہے، اور جب تمہارے اوپر کوئی ظالم ہو حکمراں سمجھ جانا رب تم سے ناراض ہے۔ قسم خدا کی اگر آج بھی ہم اپنے اعمال، اپنے حالات، اپنی حرکتوں کو درست کر لیں تو آج بھی وہ شوکتیں، وہ حشمتیں، وہ وجاہتیں، وہ عزتیں، وہ دولتیں جو ہم سے چلی گئی ہیں واپس ہمارے ہی پاس آئیں۔ اگر ہم اس کے متلاشی تو ہیں، علاج تو کر رہے ہیں، راستہ غلط چلے گئے۔ 40,000 اچھوں پر عذاب آیا، 60,000 بروں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک تھے۔ اب اگر بروں کے ساتھ اچھے شریک ہوں گے تو اللہ کا قہر ان بروں کے ساتھ ساتھ اچھوں پر بھی آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یوشع علیہ السلام سے خود رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بروں اور اچھوں کو ایک نہ کرو، کیونکہ جو برے ہیں وہ تو برے ہیں، جو اچھے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہی قرآن کہتا ہے، یہی حدیث کہتی ہے، رب فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ رب اعلان فرماتا ہے، پیغام دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ رب اعلان فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ رب اعلان فرماتا ہے وہ تمہارے اندر سختی پائیں، نرمی نہ پائیں۔ یاد رکھنا جب اس تیور پہ تم چلو گے، جب اس کلچر پہ آ جاؤ گے، جب مذہب اسلام کے طریقے پہ آ جاؤ گے، جب شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے لگو گے، جب اللہ کے پیارے حبیب کے قانون کو شوق دل سے سینے سے لگا لو گے، جب صحابہ کے طریقے پر چلنے کی کوششیں کرنے لگو گے، یاد رکھنا تباہیوں سے بچا لیے جاؤ گے، بربادیوں سے بچا لیے جاؤ گے، طوفانوں سے بچا لیے جاؤ گے، آندھیوں سے بچا لیے جاؤ گے۔ اگر آندھیوں سے بچنا ہے، طوفانوں سے بچنا ہے، میں کہتا ہوں آؤ خواجہ غریب نواز کے مدار پر چلے آؤ، چادر غریب نواز کی دل سے پکڑ لو، دعا مانگ لو، دل سے دعا مانگنا تمہارا کام ہے، مراد پوری کرنا خواجہ۔ اور آگے چلیے، یہ آپ نے دیکھ لیا تباہی کیوں آتی ہے۔ قرآن صاف اعلان فرما رہا رحمت جب ہوگی جب رحمت کے راستے پر ہوگے۔ یہ دو راستے ہیں، دائیں اور بائیں۔ یہ راستہ ہے، اس پہ جبریل امین تشریف فرما ہے تمہارے انتظار میں کہ تم ملو تو مدد کر دیں۔ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام تمہیں تلاش کر رہا ہے، رحمت کے راستے پہ تمہارا کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ رب اعلان فرما رہا ہے جبریل کو بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ رب وعدہ فرما رہا ہے جبریل کو بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ یہ رحمت کا راستہ ہے، اس پہ جبریل امین علیہ السلام کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم اس راستے پہ ملو کہ تمہاری مدد کر دی جائے، تم اس رحمت کے راستے پہ ملو کہ تم کو مصیبت سے بچا لیا جائے، تم اس رحمت کے راستے پہ ملو کہ تم کو طوفانوں سے بچا لیا جائے، تم اس رحمت کے راستے پہ ملو کہ تم کو عذاب سے بچا لیا جائے، تم اس رحمت کے راستے پہ ملو تم کو دشمنوں سے محفوظ کر دیا جائے۔ اور یہ ہے عذاب کا راستہ۔ افسوس یہ ہے کہ تم عذاب کے راستے پہ جا رہے ہو، افسوس یہ ہے کہ تم تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ راستہ تم نے خود چنا ہے، راستہ تم نے خود اختیار کیا ہے، راستے کا چین تم نے خود کیا ہے۔ جب عذاب کا راستہ چن لیا ہے، جب عذاب کے راستے کو اختیار کر لیا ہے تو پھر رحمت کا مطالبہ کیوں ہے؟ پھر رب کی بارگاہ میں سوال کیوں ہے؟ پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کیوں ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے رب نے جو دو راستے تمہیں دکھا دیے تھے، میں ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں اپنی تنہائی میں بھی، خلوتوں جلوتوں میں بھی، کہ سن لو ہماری شریعت ہم کو اندھا نہیں بناتی ہے، بہرا نہیں بناتی ہے، گونگا نہیں بناتی ہے، بلکہ ہماری شریعت نے ہم کو اتنی لمبی آنکھیں عطا فرمائی ہے، اتنی لمبی آنکھیں عطا فرمائی ہے کہ ہم 1442 میں بیٹھ کر 1480 تک کی تاریخ کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ 1480 کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارا قانون ہم کو بتا دیا کرتا ہے، اور 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا ہماری شریعت ہم کو بتا دیتی ہے۔ ایک یہی قانون ایسا ہے، ایک قرآن کا دستور ایسا ہے، ایک رسول کی شریعت ایسی ہے جس شریعت کے قانون کو 1400 سال پہلے مکمل کیا گیا تھا، آج تک تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑی، آج تک کسی چیز کی ضرورت نہ پڑی، اور قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا حل مصطفیٰ کی شریعت نے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ قیامت تک جو معاملات ہوں گے سب ہمارے قرآن نے حل۔ مگر افسوس ہم قرآن پاک کے راستے پہ نہیں، ہم قرآن پاک کے طریقے پہ نہیں، ہماری شریعت ہم کو سب دکھا دی، رب نے دونوں راستے دکھا دیے۔ یہ رحمت کا راستہ ہے کہ اگر تم گستاخ خدا و رسول، وہابی، دیوبندی، تبلچی، رافضی، غیر مقلد، اہل حدیث، بد مذہب، بد دین، گمراہوں سے دور ہو جاؤ گے تو ایسا راستہ ہے کہ جس پہ جبریل امین تمہیں مل جائیں گے اور تمہاری مدد ہو جائے گی۔ سبحان۔ اور ان کے ساتھ خلط مت رکھو گے، میل جول رکھو گے، کھانا پینا رکھو گے تو ایسا راستہ ہے کہ یاد رکھو پہلے بھی 40,000 برباد کر دیے گئے، اب بھی 40,000 ہوں یا 40,000 کے علاوہ اور زیادہ ہوں، سب برباد کر دیے جائیں گے۔ اب اختیار کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو رحمت کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو ہلاکت کا راستہ اختیار کرو، تمہارے ہاتھ میں۔
اور آگے آئیے، میں آپ کو واقعات کیا سناؤں، وقت کی بہت قلت ہے۔ چلا وہ لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، طاقت ہے ڈھا دوں گا، پاور ہے ڈھا دوں گا۔ اور وہ قرآن پاک میرے بھائیوں، میں تقریر کرنے کی تمنا نہیں رکھتا، مگر سمجھو آج الحاد کا ایسا دور چل رہا ہے، معاذ اللہ، نہ اسلام کا پتہ نہ ایمان کا پتہ، آدمی پریشان ہے، کفر ہے تو ساتھ میں چلا جا رہا ہے، ارتداد ہے تو ساتھ میں چلا جا رہا ہے، وہابی ہے تو ساتھ میں چلا جا رہا ہے، دیوبندی ہے تو ساتھ، ارے بھیا دیوبندی وہابی بند کرو بھیا، ارے بے وقوف یہ بند کرنے کی صدائیں جو تم پہلے سے لگاتے چلے جا رہے ہو اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ آج بھی الگ ہو جاؤ، جبریل امین مدد فرمائیں گے تمہیں ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، خدا کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری کھوپڑی کے اندر سے نکلا ہوا ہمارا اپنا خیالی پلاؤ غلط ہو سکتا ہے، مگر حبیب خدا نے جو حدیث پاک میں فرما دیا، وَلَوْ كَانُوا، حبیب خدا نے فرما دیا، وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُنَاكِحُهُمْ إِلَى آخِرِهِ، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، رشتہ داریاں نہ کرنا، قرابت داریاں نہ کرنا، کیوں نہ کرے؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہیں تمہیں گمراہ کر دے، يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ یعنی نبی نے بتا دیا اگر ان کے ساتھ کھاؤ گے پیو گے، رشتہ داریاں کرو گے، پٹی داریاں کرو گے، ملو گے جلو گے تو فتنے میں بھی پڑو گے اور گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ اب فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کو فتنے میں پڑنا ہے یا فتنے سے آزاد ہونا ہے۔ ان کے ساتھ کھاؤ گے پیو گے، تو مہران بھیا نے نہیں کہا، حبیب خدا نے کہہ دیا کہ فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اب اگر فتنے سے بچنا ہے تو میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کہتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، شادی بیاہ نہ کرنا، اور پیغام اس طرح سے دیتے رہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا ہے، اپنی کھوپڑی چل رہی ہے، شاید ہم بہت بڑے منطقی ہیں، اپنی منطق سے گھر کو بچا لیں گے، ہم بہت بڑے فلسفی ہیں، اپنے فلسفے سے محلے کو بچا لیں گے، ہم بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، اپنی طاقت سے سٹی کو بچا لیں گے۔ نہیں، مسلمان جب بھی بچا ہے اس کے رب کی مدد سے بچا ہے۔ مسلمان جب بھی بچایا گیا اس کے پیارے حبیب نے مدد فرمائی تو بچا ہے۔ مسلمان کو جب بھی مدد ملی ہے تو صابر پاک کے آستانے سے ملی ہے، وارث پاک کے مزار سے ملی ہے، سید سالار کے آستانے سے ملی ہے۔ غریب نواز کی چادر پکڑ کے جب مسلمان رویا ہے تو ساری طاقتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ طاقت مسلمان کی نظر تو نہیں آتی، مگر ایک طاقت ایسی ہے کہ جب مسلمان اس طاقت کو ہتھیار بنا لیتا ہے تو سارے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقت مسلمان کی ایمان کی طاقت ہے، اسلام کی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، محبت رسول کی طاقت ہے۔ قسم خدا کی عشق رسول تم اپنا لو، محبت رسول میں آ جاؤ، ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی، تمہاری طاقت اکیلے۔ سبحان اللہ، سبحان چل دیا، اٹھائیے قرآن پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ ہے رب کا قرآن اور یہ ہے ہماری غیبی مدد جو ہم کو کبھی بدر میں ملی، جو ہم کو کبھی احد شریف میں ملی، جو ہم کو کبھی خندق میں ملی۔ قسم خدا کی آج ہم اسی مذہب ایمان پر، اسلام پر آ جائیں، وہی ہم کو آج یہاں بھی ملے۔ فرمایا رب نے، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی کا مطلب سمجھ گئے؟ طاقت والے، اور وہ خالی طاقت والے میں بنیاد کہاں سے نہیں کہا گیا، 12 ہاتھی اس کے ساتھ میں تھے۔ ابرہا، بڑے بڑے ابرہا آئیں گے نکل جائیں گے، تم ایمان پر رہے، قسم خدا کی تمہاری حفاظت کر جائے گی۔ ایک وہ اکیلا ابرہا نہیں تھا جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں آیا، سرکار کے دادا جان، اس کے بعد بھی ابرہا آئے۔ یاد کرو تاریخ، ہجرت کی رات، وہ صدیق اکبر کا ساتھ، وہ علی مرتضیٰ کا آرام، وہ بستر کی نیند، وہ آقا کی محبت۔ فرماتے ہیں
पता था कि आका को मारने मुशरिकीन मुनाफिकीन बाहर खड़े हैं, मगर आका ने कहा था अली जब सुबह बिस्तर से उठना तो ये काम कर लेना। जितनी इत्मीनान से मुझे उस रात में नींद आई कभी ना आई। हमने कहा हजरत अली क्यों? वहां तो आपको मालूम था बाहर लिए तलवार खड़े हैं मारने के लिए, जो इस बिस्तर पे लेटेगा उसका मर्डर होगा। उस बिस्तर पे से नबी हट गए, अली आपको लिटाल दिया, फिर आप कहते इत्मीनान की नहीं? बोले समझा नहीं। नबी ने कहा था सुबह उठ के ये काम कर लेना। अली जानता था सारी दुनिया की ताकत मिल जाए, अब अली की सुबह होके रहेगी, ये काम तो होके रहेगा। इसलिए नबी ने कह दिया अली उठना ये काम कर लेना, सब एक तरफ हो जाए, अली को मार नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, फैज़ाने मसरे आला हज़रत। सुभान अल्लाह। आज भी जो अकीदा पैदा कर लो कि दुश्मन बाहर तलवार लिए खड़ा हो, तुम मुस्तफा की दुरूद पढ़ते हो और सच्चे दिल से यह अकीदा रख लो कि एक नहीं 1 लाख की तादाद में दुश्मन हो, नबी का दुरूद हमको बचाएगा। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चों को मुस्तफा का दुरूद यहाँ भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा। अगर सच्चे दिल से कहो सुभान अल्लाह। सच्ची बात खाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए? बचाते ये हैं सभी। ताकत सुभान कौन बचाए? बाजू की कुव्वत हमारा कुछ नहीं, कौन बचाए? बचाते ये हैं सुभान। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये हैं सुभान अल्लाह। तो बात याद कर रहा था वो चला, नबी करीम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम चल दिए। वो हिजरत की रात हजरत सिद्दीक़ अकबर का साथ पहुंच गए गारे हिरा में, गारे सौर शरीफ सुभान अल्लाह, जबल सौर पर आका तशरीफ फरमा हो गए। रब ने अपने महबूब को बचा लिया, महबूब को बचा लिया सुभान अल्लाह। काहे से? भीड़ से। यही समझो ये ईमान है। ईमान इसको नहीं समझोगे कसम खुदा की गड्ढे में चले जाओगे। और इसी को समझ लिया बड़ी बड़ी आंधियों और तूफान से तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी, तुम्हें खबर भी ना। भीड़ से बचाया, बहुत ज्यादा लश्कर भेज के बचाया, फरिश्तों को भेज दिया, जिन्नात को भेज दिया, जाओ ये जितने मुशरिक हैं मेरे महबूब को, जितने काफिर हैं मेरे महबूब को मारने के लिए आए, इनको उठा के उलट दो। रब उलट सकता था, रब पलट सकता था, रब मलाइका को भेज सकता था और भेजा भी था, बद्र के मैदान में भेज दिया था, रब सब फरमा सकता था। रब ने कहा नहीं, दिखाता हूं देख मैं महबूब को कैसे बचाता। एक भरोसा मुझ पे करना, भरोसा तादाद पे मत करना। मकड़ी ने जाला बुन लिया है, क्या हैसियत उस जाले, क्या ताकत उस जाले की। एक बच्चा उंगली से यूं घुमाए सारा जाला उंगली में लेके बाहर आ जाए। हबीब खुदा के उस गारे सौर में आराम फरमाने के बाद जाला बुन दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए, वो आए बाहर तक टहले, बोले अगर अंदर गए होते तो जाला टूट जाता। वापिस चले गए। रब ने अपने महबूब को बचा लिया एक मकड़ी के जाले से। सुबह मामला क्या है? याद रखना, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ईमान पे रहे, सच्चे ईमान पे रहे, कामिल ईमान पे रहे तो फिर तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हें बचाया जाएगा। ऐसा बहुत पहले से होता चला रहा है। रब ने सिर्फ फरमाया नहीं है, अगर आप तारीफ करोगे तो एक बड़ी तफसील नजर आएगी। कहाँ के जलवे नजर आएंगे, कभी ये जलवे बद्र के मैदान में नजर आएंगे, कभी ये जलवे ओहद के मैदान में नजर आएंगे, कभी ये जलवे गारे सौर में नजर आएंगे, कभी ये जलवे अबराह के वक्त नजर आएंगे, मकाम वादी मुहस्सर में नजर आएंगे, कभी ये जलवे और किसी वक्त में नजर आएंगे, कभी ये जलवे हम जैसे गुनहगारों के साथ आपके साथ नजर आएंगे, इंशाअल्लाह ईमान वाले के साथ नजर आएंगे। मगर शर्त यह है कि मोमिन कामिल बनो। वो चला, बस ये बात सुना दूं उसके बाद सलाम हो जाए, वक्त ज्यादा हो जाए। अब रहा चला खाने काबा ढाने के लिए, क्या ढाने के लिए? सुन रहे या सुनोगे? सुन रहे या सुनोगे? हाँ, ज्यादातर दूसरों की सुन रहे हो, थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लो। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं। सुनो, अब राह चला, घमंड था हम लश्कर वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को कब्जा कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास गए, बोला कैसे आए? कहा मेरे ऊँट वापिस दे। तो बोला अच्छा ऊँट लेने आए? हम तो समझे थे शायद तुम काबे की हिफाजत की बात करोगे। मैं काबा ढाने आ रहा हूँ,
میں کعبہ گرانے آ رہا ہوں، میں کعبے کو مسمار کرنے آ رہا ہوں، خانہ خدا کی اینٹ سینٹ بجانے آ رہا ہوں. ہم تو سمجھے تھے تم ہمارے پاس آئے ہو کیونکہ تم والی کعبہ ہو، تمہارے پاس چابی ہے، تم ذمہ دار بنائے گئے ہو. ہم تو سمجھے تھے تم آئے ہو تو شاید کعبے کی حفاظت کی بات کرو گے، تم تو اونٹ لینے آئے. فرمایا کعبہ کس کا ہے؟ کعبہ کس کا ہے؟ بولا خدا کا. فرمایا خدا بچا لے گا. کون بچا لے گا؟ یہ پکا ایمان رکھو کہ خدا بچا لے گا. ہم کو اتحاد کی ضرورت نہیں باطل فرقوں سے، بس ہمارے رب کعبہ کی رب تمہیں بچائے گا ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، تم ڈر گئے، خوف کھا گئے. اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ شاید ہم اپنی تدبیر سے بچ جائیں گے، شاید ہم باطل فرقوں کے اتحاد سے بچ جائیں گے، شاید ہم گو اور گوبر حلوہ ملائیں گے تب بچ جائیں گے. نہیں، اگر بچنا ہے تو وہی جو حضرت عبد المطلب نے فرما دیا تھا کہ خدا بچا لے گا. یہ عقیدہ پیدا کر لو، یہ ایمان پیدا کر لو اور پکار کے اعلان کرتے رہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، باعث میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے جاؤ سبحان اللہ. بھائی صاحب اونٹ لے جاؤ. چلے آئے. اب اس کے بعد جب آگے چلا وادی محصر میں پہنچا، رب نے ہاتھی کو مارا اور ہاتھی سے نہیں مارا، رب نے محبوب کو بچایا تھا جالے سے. اب دیکھو اپنے کعبے کو بچائے گا کیوں نہیں. اور اپنے ہاتھی کو مارا، ہاتھی سے نہیں مارا، پرندے بھیج دیے، چڑیاں بھیج دی، ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. محبوب کیا تم کے ساتھ مفہوم آیت مقدسہ اور ان کا گمراہ داؤ ہم نے پلٹ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ہم نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیج دیا. کتنا بڑا پرندہ ہوتا بھیا؟ بہت پہاڑ کے برابر، ہمالیہ کے برابر، اتنا بڑا. میں لایا ہوں بریلی شیخ سے ایک بار خرید کے ابابیل کی چڑیوں کو، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا. اتنا بڑا پرندہ ہوتا. یہ بھی شاید زیادہ ہی ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا. ہے اتنا سا پرندہ، وہ ہاتھی. رب نے بتا دیا اس پرندے پہ مت بھروسہ کرنا، میری طاقت پہ بھروسہ. مدد کرنا میرا کام ہے. کبھی پرندے سے کرواؤں گا، کبھی مکڑی کے چاہنے سے کرواؤں گا، کبھی کبوتر کے انڈے سے کرواؤں گا، کبھی حضرت اسرافیل سے کرواؤں گا، کبھی حضرت اسرائیل سے کرواؤں گا، کبھی حضرت اسرافیل سے کرواؤں گا، کبھی حضرت جبرائیل سے کرواؤں گا. سبحان اللہ سبحان پہ رہنا تیرا کام ہے، پکی شریعت پہ رہنا تیرا کام ہے، بچانا اور تیری مدد کرنا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ پرندے آئے جدہ کی طرف سے آئے، لشکر کے لشکر آئے، ان کی چونچ میں ایک کنکر تھا. رب نے بڑے بڑوں کو کنکروں سے مارا. کنکر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی چونچ میں ایک کنکر تھا اور دو پنجے تھے، ان دو پنجوں میں دو کنکر اور تھے. ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے. کس کے برابر کنکر تھا بھائی صاحب؟ پھر میں کہوں گا تارا گڑھ پہاڑ کے برابر. ارے وہ اٹھاتی کیسے بڑی بیچاری، خود ہی اٹھ جاتی نہ اٹھا پاتی. فرمایا گیا مسور کے دانے کے برابر. مسور تو سمجھ گئے نا؟ ہاں. گونڈا بستی گئی ہو، بمبئی میں رہتے ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے کلچر کو مت بھولنا. بمبئی میں آنے کے بعد پیسہ تو کمانا مگر ایمان مت گوانا. وہی تمہارے بزرگوں کا کلچر تھا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اسی طریقے پہ رہنا. اور اگر بمبئی آ کے پیسہ کما کے وہ طریقہ بدل گیا، گاؤں میں تھے تو وہابی دیوبندیوں سے بچتے تھے، اور بمبئی آ کے پیسے کے نشے میں فرعونیت آ گئی اور اس کے بعد وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے لگے، تو قسم خدا کی تمہارے بمبئی آنے کے سیٹ بننے سے اچھا تمہارا کسان ہونا تھا. کسان رہتے مگر ایمان والے رہتے، اس لیے کہ سیٹ جنت میں نہیں جائے گا، کسان ہوگا اگر ایمان والا ہوگا تو جنت میں ضرور ہوگا. سیٹ بھی جائے گا لیکن ایمان والا جائے گا. ہاں. اور اگر سیٹ اور فرعونیت کے نشے میں بہے گا نہ آگا. وہ لشکر آیا پرندوں کا، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں
مسور کے دانے کے برابر پتھر اور کنکر تھے، اور اس لشکر پہ وادی محصر، آج بھی آپ جائیں گے حج یا عمرہ کرنے تو وہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ مقام وادی محصر ہے۔ فرمایا گیا یہاں سے تیزی سے روانہ ہو جاؤ، یہاں قیام مت کرو، سارے معاملات۔ وہ ہاتھی کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، رب نے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اپنے کعبہ کو بچانے کے لیے۔ یہ رب کی مدد ہے۔ فرمایا ایک ایک کنکر جو پرندہ مارتا تھا، چونچ سے مارتا تھا تو ایک ہاتھی کے پڑتا تھا، سر سے پڑتا تھا، سٹیک پڑتا تھا۔ AK-47 نہیں چلتی تھی، سمجھ گئے نا؟ ہاں، رائفل نہیں چلتی تھی، نشانہ لگا کے نہیں مارا جاتا تھا۔ اور رب کی مدد تھی، پرندے مار رہے تھے اور ظالم مر رہے تھے۔ ایک کنکر پرندہ ایک چوٹ سے مارتا تو ایک ہاتھی کے سر میں پڑتا، چیرتا ہوا اس کے بدن سے اس پار نکلتا اور زمین میں سوراخ کرتا ہوا کنکر زمین میں چلا جاتا، ہاتھی گرتا اور تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ صرف ہاتھی کو نہیں مارا بلکہ تفسیر اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ کنکر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے ہر کنکر پہ مرنے والے کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ پرندے پہچان رہے تھے یہ کنکر کس کا ہے، مارنا کس کو ہے، یہ مجمع میں کون ہے جو اس میں مارا جائے گا، اور مارتے تھے تو وہ کنکر اسی کے پڑتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا عبد المطلب کی مدد کر دی گئی؟ کیا سبب تھا کہ خانہ خدا کی حفاظت کر دی گئی؟ وجہ یہی تھی کہ ہم سچے مسلمان تھے، ہم کامل مسلمان تھے، ہمیں پورا بھروسہ مصطفیٰ کی قدرت، خدا کی طاقت پہ تھا، ہمیں پورا بھروسہ رب کی قدرت پہ تھا۔ آج ہم سچے مسلمان نہ بچے، آج ہم کامل مسلمان نہ بچے، آج ہمیں بھروسہ تعداد پہ ہونے لگا، بھیڑ بھاڑ پہ ہونے لگا، جنب غفیر پہ ہونے لگا، مجمع پہ ہونے لگا۔ میں بار بار کہتا ہوں یاد رکھو، آج بھی اگر صدیق کے تیور کو جگہ مل جائے، آج بھی اگر عمر فاروق اعظم کو کردار کو تمہارے دل میں جگہ مل جائے، آج بھی اگر عثمان ذو النورین کی راستے کو تمہارے دل میں جگہ مل جائے، آج بھی اگر مولا علی کی شجاعت کے تیور تمہارے دل میں جاگ جائے تو سارا ظلم اور ستم، ساری آندھیاں پہاڑ، سارے طوفان سب ایک طرف ہوں گے، تمہارا ایمان اکیلے تمہیں بچائے گا، تمہارا پروردگار تمہیں بچائے گا، تمہارا پیارا حبیب تمہیں بچائے گا، تمہارے صابر پاک تمہیں بچائیں گے، تمہارے وارث پاک تمہیں بچائیں گے۔ اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں او کے اندر سنو، مدد تم مانگتے ہو لیکن مدد ہم بھی مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو وارث پاک سے مانگتے ہیں، صابر پاک سے مانگتے ہیں، اور ہم لاوارث نہیں ہے، دنیا میں ہمارا وارث دیور میں وارث پاک موجود ہے۔ مدد مانگو گے آج بھی، ان سے دور ہو جاؤ گے تو آج بھی بچا لیے جاؤ۔ وہ گستاخ خدا و رسول معاذ اللہ جنہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان جیسی ناپاک کتاب میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ، جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ ہر بندہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا نبی قوم کے چودھری کی طرح ہے، معاذ اللہ، جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ کتاب کا نام براہین قاطعیہ، لکھنے والے کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی، تصدیق کرنے کا لکھنے والے کا نام مولوی خلیل احمد امبیڈوی، اور تصدیق کرنے کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی۔ ان مولویوں نے ایک اور کتاب سن لو، جس کتاب کے اندر لکھا گیا نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے، پاگلوں کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ لکھنے والے کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام حفظ الایمان۔ یاد رکھو ان مرتدوں سے دور ہو جاؤ، ان وہابیوں دیوبندیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ان سے دور ہو جاؤ گے انشاءاللہ رحمتیں تمہارے بار گھر پہ آ جائیں گی، ان سے دور ہو جاؤ گے حفاظتیں تمہارے دامن میں آئیں گی، ان سے دور ہو جاؤ گے غوث کی مدد آئے گی، ان سے دور ہو جاؤ گے غریب نواز کا سہارا ملے گا، ان سے دور ہو جاؤ گے صاحب پاک کی دعائیں ملیں گی، ان سے دور ہو جاؤ گے وارث پاک کے آستانے کی چادر ملے گی، اور قسم خدا کی جب وارث دیوا کی چادر مل جائے گی اور اس چادر میں ہم چھپ جائیں گے تو دنیا میں نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی پکارتے ہوئے جائیں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جب ان کے دامن میں چھپنے کے بعد ہم کو قیامت کے سپاہی نہیں ڈھونڈ سکتے، آج ان کے دامن میں چھپ جاؤ تو دنیا کے سپاہی کیسے ڈھونڈ پائیں گے؟ بچنا ہے مار سے، بچنا ہے عذاب سے، بچنا ہے قہر سے، تو یاد رکھو شریعت کے دامن میں آؤ، عذاب سے بچ جاؤ گے، مصطفیٰ کی محبت میں آؤ، قہر سے بچا لیے جاؤ گے، سرکار سے پیار کر دو تباہیوں سے بچا لیے جاؤ گے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کون آپ کا دھان، ہماری کھوپڑی یہ کہتی ہے بھائی صاحب ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا تو بچیں گے، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا تو بچیں گے۔ میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی،
अबरहा का इतना बड़ा लश्कर वो आया, रब ने परिंदों से बचा लिया। परिंदों के पास भी वो कंकर, वो पत्थर जिनकी मिकदार मसूर के दाने के बराबर है ना, जसामत, उन दानों ने खाने काबा को बचा लिया। सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने बुढ़िया को कश्ती में नहीं भेजा, बल्कि कश्ती के बाहर तूफान आया और बुढ़िया को बचा लिया। रब ने हमसे वादा फरमाया है वो हमारी मदद फरमाएगा, मगर कब? कि जब हम मुकम्मल शरीयत पर चलेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस पर अजाब लिखा है सुभान, उसके बराबर में खड़े होंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो उसके साथ में अजाब हमारे ऊपर भी आना ही आना है। लिहाजा इनसे दूर हो जाओ, कसम खुदा की इंशाअल्लाह हर जगह तुम कामयाब रहोगे और आला हो जाओ। मानते हो ना? ये तो सब कहते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने झूला बोला, ये आला हज़रत का है, जो तमीज़ माशी में लिखा है। जब ये कहा कि तुम्हारा इम्तिहान होगा, खाली मुसलमान कहने पे छोड़ ना दिए जाओ, वहीं आला सरकार ने लिखा। ये तो सब कहते हैं कि हाँ हम आशिक रसूल हैं, लेकिन फरमाया अब इम्तिहान का वक्त है, इम्तिहान लिया जाएगा। देखो कौन कौन गुस्ताख रसूल के साथ में है, कौन कौन अलग है। जो अलग है वो इम्तिहान में कामयाब है। का जुमला सुनो, फरमाते हैं अगर इन बातिल से इत्तेहाद कर लिया और उसके बाद मौत तो आएंगे, फरमाते मरेंगे भी तो दुनिया तो गई, मौत आ गई तो दुनिया गई ना, या मौत के बाद भी दुनिया मिल जाएगी। अरे घर वाले घर से निकाल देंगे बाहर, चल कब्रिस्तान में निकाल देंगे बाहर घर वाले, दुनिया तो गई। फरमाया इत्तेहाद कर चुके थे तो ईमान भी चला गया, दोनों चीज से आग साफ हो गया। और फरमाया अगर इत्तेहाद नहीं किया और रब की बारगाह में दुआ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जद में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान पैदा होगा। आजकल के हालात तरक्की सब गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। फरमाते अगर इत्तेहाद न करा और थोड़े से रह गए और थोड़े से होने की बुनियाद पे अगर जद में भी आ गए, तो कम से कम अज़ाबे कब्र से तो बचेंगे, कम से कम जहन्नम के अजाब से तो बचेंगे, कम से कम वहां के अजाब से तो बचेंगे। वहां तो जन्नत का मुद्दा है, वहां तो रहमत का मुद्दा है, वहां तो हम कहते हुए जाएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहज से चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और मैं कह चुका हमारा ईमान है कि हमारी जब मौत होगी तो हम मरेंगे, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। लिहाजा याद रखो ओ मुसलमानों, ओ मेरे मुस्तफा के दीवानों, ओ मुस्तफा प्यारे की भेड़ियों के हमले में ना हो। इन भेड़ियों को पहचानो और ऐलान कर दो जो नबी का नहीं वो, हाँ जो नबी का है वो हमारा है। हाँ और एक गिरोह और चला भैया, अब गिरोह तो बहुत चले, बताएं नहीं किसी को, वक्त 1 घंटा है। हाँ उसके बाद वो आ जाएगा। एक गिरोह और चला जिसको हरी पगड़ी कहा जाए। हाँ वो न समझे कि हमने उसे छोड़ दिया है, आखिर तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अपने सारे भाइयों को उसकी हकीकत बता रहे। फिलहाल इतना उनके लिए काफी है कि ये पाकिस्तानी तहरीक है, और आपको अगर अपने आप को बचाना है तो इन पाकिस्तानी तहरीकों से दूर हो जाओ। हम हिंदुस्तान के सच्चे आशिक रसूल और गरीब नवाज के गुलाम हैं। हम अपने ख्वाजा पाक के मुल्क में रहते हैं। हमारा मानना ईमान अकीदा है कि इस देश के, इस मुल्क के बादशाह हम सुन्नियों के गरीब नवाज नहीं है, तो हमें किसी हरी पगड़ी पाकिस्तानी तंजीम की जरूरत है? वो ये जरूरत है नहीं है। और आज हम जश्न गौसल वाला करने आया है, ये हरी पगड़ी वाला ये पाकिस्तान से बैठ के, कराची से बैठ कर इलियास बादली लिखता है, गौसे आजम को माद अल्लाह कहता मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ। हमने कहा तू करे मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ? अरे तू आ जा तो फिर ये गुलाम कहेंगे देख इलियास मुन्ना भाग खड़ा हुआ। गौसे आजम के गुलामों के सामने आ जा तो तू कहेगा, तेरे मानने वाले कहेंगे इलियास मुन्ना भाग खड़ा हुआ। अरे गौसे आजम के लिए लिखता है मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ। उनकी शान तो यह है, उनका मकाम तो यह है। आज हज़रत अज़ीमुल मर्तबा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुज़ूहा, वो तबका मुजमल फाजिल है या गौस। उलूहियत भी अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आदिल है या गौस। नबुव्वत, उलूहियत और नबुव्वत के सिवा तमाम अफ़ज़ाल का तू काबिल है या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हरी पगड़ी अब तो रंग भी बदल दिया, गिरगिट पूरे रंग में आ गया। पहले गिरगिट का एक रंग था,
صرف ہرا، مگر اب گینڈی پورے رنگ میں آ گیا، ہرا بھی ہے، لال بھی ہے، پیلا بھی ہے، کالا بھی ہے، سب ہے، تاکہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر ہے کون سا والا۔ تو لہذا ایسی گمراہ تنظیموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، آقا کی محبت میں رہو۔ قسم خدا کی کامیابی شریعت کے قانون پہ عمل کرنے میں ہے، کامیابی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، کامیابی حبیب خدا سے عشق کرنے میں ہے، کامیابی اللہ رسول کے فرامین پہ عمل کرنے میں ہے، کامیابی غریب نواز کے مزار کو سچے دل سے وہاں جا کے فاتحہ پڑھنے میں ہے، کامیابی صابر پاک سے سچی عقیدت رکھنے میں ہے، کامیابی وارث پاک کی چادر پکڑ کے دعا مانگنے میں ہے، کامیابی سید سالار کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں عرضی لگانے میں ہے، کامیابی اللہ کے ولیوں سے محبت میں ہے۔ آج ہمارا دماغ یہ کہتا ہے شاید کامیابی بھیڑ میں ہے، شاید کامیابی جنب غفیر میں ہے، شاید کامیابی کفر اور باطل اور اسلام کو اتحاد کرنے میں ہے، لیکن یاد رکھو 1400 سال سے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کامیابی مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، کامیابی سرکار کی محبت میں ہے۔ لہذا کامیابی حاصل کرنا ہے، تباہیوں سے بچنا ہے، بربادیوں سے بچنا ہے، ظلم و ستم کی آندھیوں سے بچنا ہے، اپنے آقا کے سچے غلام ہو جاؤ۔ جب ان کے غلام ہو جاؤ گے، ان کے عشق میں دنیا سے جاؤ گے، تو تم بھی پکار پکار کے کہتے رہو گے، اعلان کرتے رہو گے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، اور پکار کے میدان محشر میں کہو گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم کو برا کہو گے چلے گا، ہم کو گالی دو گے چلے گا، ہم کو گفتاری دو گے چلے گا، مگر میں نے جو پہلی آیت پڑھی قرآن پاک کہتا ہے کہ تم حق کو بیان کر دو، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق اور باطل کو ایک ساتھ نہ کرو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حق اور باطل کا اتحاد نہ کرو، طرح حالے کہ تم جانتے ہو اور دیدہ و دانستہ حق کو چھپاؤ نہیں۔ رب نے چھاپا ہے تو تم بیان کر دو، رب نے چھپایا نہیں ہے، قرآن میں چھاپ دیا ہے تو چھپانے کا ادھیکار کسی کو نہیں ہے، چھپانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ مولوی ہو، پیر زادہ ہو، خانقاہی ہو، خانقاہ کا کوئی اور ہو، سب قانون شریعت کی روشنی میں ہے تو پیر زادے ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ شریعت کے قانون کو چھپایا جائے، اس لیے کہ رب نے چھاپا اور چھاپنے کے بعد اس کا اعلان بھی کر دیا کہ چھپانا نہیں، دیدہ و دانستہ دبانا نہیں، دیدہ و دانستہ پسے پش ڈالنا نہیں، بلکہ حق بیان کر دینا۔ لوگ پاگل کہیں بولتے رہنا، لوگ دیوانہ کہ بولتے رہنا، لوگ کہیں ان کے دماغ کی ہٹ گئی ہے بولتے رہنا، لوگ کہیں ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں بولتے رہنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، بولنا تمہارا کام ہے اور تمہیں بچانا تمہارے رب کا کام ہے۔ ہم پکار کے اعلان کرتے رہتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور انشاءاللہ اپنے آقا سے مدد مانگتے رہے تو انشاءاللہ کہ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں وہابیوں، دیوبندیوں، کملچیوں، رافضیوں، خیر مقلدوں، اہل حدیثوں، ان گستاخ خدا و رسولوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، عاشق اعلی حضرت بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔